انسانی نظام ہضم اور انسانی خون میں ہائی بلڈ شوگر یعنی ذیابیطس کو سمجھنے کے لیے آج ہم یہ دوسرا پروگرام کر رہے ہیں۔ شارٹلی میں آپ کو اپنے پہلے پروگرام کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہم نے کیا بحث کی تھی اور کیا دیکھا تھا۔ اگر آپ ہمارا پہلا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ڈسکرپشن میں اس پروگرام کا لنک دے دیا ہے، یا ہمارے چینل واٹر ہیلتھ پر آپ سرچ کر کے اس کا پہلا پروگرام اور پہلا حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شوگر کے مرض کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی خوراک اور اس کے ہاضمے کے نظام کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو لاسٹ پروگرام میں ہم نے اس بات پر بحث کی تھی کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے معدے سے ہوتی ہوئی مختلف مراحل طے کرتے ہوئے ہماری چھوٹی آنت میں پہنچ جاتی ہے، اور یہاں پر یہ گلوکوز کی شکل میں ہماری چھوٹی آنت سے ہمارے خون کی مین سٹریم لائنوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ اب جب ہماری خوراک ہمارے خون میں شامل ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خون سے ہوتی ہوئی یہ خوراک اب ہمارے جسم میں جذب ہوگی۔ جیسے کہ ایک عمارت جو ہے وہ مختلف اینٹوں سے یا پتھروں سے بنائی جاتی ہے اور اس کو عمارت کہتے ہیں، تو اسی طرح انسان کا جسم بھی مختلف سیل یا خلیات سے بنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم ایک دیوار کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو دیوار کہتے ہیں، مگر یہ دیوار اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ آپ سمجھنے کے لیے یہ خیال کر لیں کہ انسان کا جسم بھی بالکل اسی طرح اینٹوں سے بنا ہوتا ہے، اور ان اینٹوں کو ہم میڈیکل کی اصطلاح میں سیل کہتے ہیں۔ اب ہماری خوراک جو کہ گلوکوز کی شکل اختیار کر کے ہمارے خون میں شامل ہو چکی ہے، اس نے ہمارے جسم میں جذب ہونا ہے، اور جسم میں اس خوراک کو جذب ہونے کے لیے ہمارے جسم کے جو بنیادی سیل ہیں جس سے ہمارا جسم بنا ہوا ہے ان میں جذب ہونا ضروری ہے۔ تو جیسے ہی ہماری خوراک شوگر کا روپ دھار کر ہمارے خون میں شامل ہوتی ہے تو یہاں پر ہمارے جسم کے جو دو مین اعضاء ہیں ان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک عضو کو پینکریا کہتے ہیں اور دوسرے عضو کو جگر یا لیور کہتے ہیں۔ پینکریا کو ہماری زبان میں لبلبا کہا جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں لبلبا سے آسان لفظ پینکریا ہے۔ تو چونکہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ شوگر کا مرض کیسے شروع ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے قابو میں کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس نظام میں کام کرنے والے اعضاء کا تعارف اور ان کا نام معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم انہی اعضاء کا نام لے کر اس نظام کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے ہی ہماری خوراک جو کہ گلوکوز یا جس کو عرف عام میں شوگر کہتے ہیں اس کا روپ دھار کر ہمارے خون میں آ جاتی ہے، تو دو مین اعضاء جو انسانی جسم میں ہیں ان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک تو ہے پینکریا اور دوسرا ہے لیور۔ گلوکوز کی شکل میں موجود ہماری خوراک خون کی نالیوں میں صرف ایک چیز کے ساتھ ہی ہمارے جسم میں جذب ہو کر ہمارے جسم کو زندہ رہنے کے لیے توانائی فراہم کر سکتی ہے، اور اس چیز کا کیا نام ہے؟ اس چیز کا نام ہے انسولین۔ اور انسولین ہمارے جسم میں کہاں پر پیدا ہوتی ہے؟ انسولین ہمارے جسم میں موجود پینکریا
یا لبلبا پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہی گلوکوز کی شکل میں ہماری جو خوراک ہے وہ ہماری خون کی نالیوں میں آ جاتی ہے تو دماغ کی طرف سے پینکریا کو یہ میسج آتا ہے کہ چونکہ ہمارے بلڈ میں ہائی شوگر موجود ہے، اس لیے اس کو جسم میں جذب کرنے کے لیے انسولین خارج کی جائے۔ پینکریا وہ بنیادی عضو ہے جو کہ انسولین پیدا کرتا ہے۔ اب میسج ملتے ہی پینکریا نے انسولین کو خارج کیا اور یہ بھی ہمارے خون میں شامل ہوگی۔ اب یہ انسولین ہمارے خون کی نالیوں میں موجود شوگر یا گلوکوز کو لے کر ہمارے جسم کے جو بنیادی سیل ہیں ان کے پاس پہنچتی ہے۔ جیسے ہی ہمارے خون میں انسولین شوگر کے ساتھ پہنچتی ہے تو ہمارے جسم کے سیل اس انسولین کی موجودگی میں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ گلوکوز یا شوگر ہمارے جسم کے سیلوں میں پہنچ جاتی ہے اور اس طرح سے ہمارے جسم کو توانائی مہیا ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ انسولین کی غیر موجودگی میں کبھی بھی ہماری خوراک ہمارے جسم میں جذب نہیں ہو سکتی۔ اگر انسولین نہیں ہوگی تو یہ جو گلوکوز ہے ہمارے خون میں اسی طرح شامل رہے گا۔ اگر ہمارا پینکریا یا لبلبا انسولین پیدا نہیں کرے گا یا کم انسولین پیدا کرے گا تو اس کی وجہ سے ہماری خوراک جو ہے ہمارے خون میں شامل گلوکوز جو ہے وہ ہمارے جسم میں جذب نہیں ہو سکے گا اور ہمارے خون میں گلوکوز یا شوگر کی مقدار بڑھ جائے گی یا ہائی ہو جائے گی۔ انگلش میں اسے ہائی بلڈ شوگر کہتے ہیں۔ ایسا ہر انسان جس کے جسم میں شوگر جذب نہیں ہوتی وہ ہائی بلڈ شوگر یعنی ذیابیطس یا شوگر کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ اس انسان کو ہائی بلڈ شوگر ہے یا آسان الفاظ میں شوگر ہے۔ یاد رہے کہ ایک انسان شوگر کے مرض میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کی صرف اور صرف 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو اس انسان کا پینکریا یا لبلبا بالکل انسولین پیدا نہیں کرتا، یا پھر وہ اتنی خاص مقدار میں انسولین پیدا نہیں کرتا جتنی کہ ہماری خوراک کو ہمارے جسم میں جذب ہونے کے لیے ضرورت ہے، یا پھر ہمارا پینکریا ہماری بد خوراکی اور بار بار کھانے کی وجہ سے بہت زیادہ انسولین پیدا کرتا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں انسولین کی مقدار کم پیدا ہوگی تو بھی کسی انسان کے جسم میں ہائی بلڈ شوگر ہو جائے گا، اور اگر بہت زیادہ مقدار پیدا ہوگی تو تب بھی اس انسان کو ہائی بلڈ شوگر ہو جائے گا، یعنی وہ شوگر کا مریض بن جائے گا۔ یاد رہے کہ انسانی جسم میں انسولین کی صرف مناسب مقدار ہی انسان کے جسم میں جانے والی خوراک کو اس میں جذب کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ انسانی جسم میں بہت زیادہ انسولین یا بہت کم انسولین پیدا ہونے کی صورت میں ہم شوگر کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جسم میں نارمل انسولین پیدا ہونے کی صورت میں ہی ہماری خوراک ہمارے جسم میں نارمل طریقے سے جذب ہوگی اور ہمارے خون میں کبھی بھی ہائی بلڈ شوگر نہیں ہوگا۔